بعد اپنے جو فزیکل امباڈیمنٹ ہے اس کے چھن جانے کے بعد جب وہ ہوا میں منحرف ہوں گی تو وہ اپنے ہی ایلیمنٹس میں آئیں گی، چونکہ ان کو بہت زیادہ جس عادت ہے اور جو وہ پسند کرتی ہیں. What guards the purity of melting maids in curtly balls and midnight masquerade? جی بیٹا، مسکریڈ کیا ہوتا ہے؟ یور رائٹ، مسکریڈ ہوتا ہے جو منہ پہ نقاب کر کے تو جوڑے آپس میں رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اس کو مسکریڈ ڈانس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میلٹنگ جو مردوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں خواتین، ان کو بولتے ہیں. دھیان سے رہیے گا. اور کرٹلی بال یعنی کہ درباری محافظ جو ہوتے ہیں وہ بالز پارٹی ہوتی ہے، ڈانسز پارٹی. تو کرٹلی بالز اس کو کہتے ہیں کہ ڈانس کے دوران جو ہے وہ ایک درباری طریقے سے جو ہے وہ رکھ رکھاؤ رکھ کے تو وہ ڈانس کرنا. اب ان لائنس میں وہ کہتے ہیں what guards the purity of melting maid، کہ کون حفاظت کرتا ہے بہکاوے میں آنے والی خواتین کی، کون حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ ان courtly balls and midnight masquerades، جو وہاں پہ شاہی رقص کے محافظ ہوتے ہیں آدھی رات کے وقت، وہ نقاب پوش جوڑوں کے جو رقص ہوتا ہے اس کی محفل میں بیٹھ کے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ان کے ساتھ غلط نہ ہو جائے. نیکسٹ، safe from the treacherous friend and darkening spark, the glance by day, the whisper in the dark. جی، ڈارک اندھیرے میں. وسپر کیا ہوتا ہے؟ سرگوشیاں کرنا. ٹریچریس دغا باز، دھوکے باز. گلینس نظر، جھلک. اب ان لائنس میں جو ہے الیگزینڈر پوپ بیان کر رہا ہے کہ صرف فرام دا ٹریچرس فرینڈ ڈیورنگ اسپارک، کہ دغا باز لوگوں سے محفوظ ان خواتین کو کون رکھتا ہے؟ کیسے یہ محفوظ رہتی ہیں جو کہ ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان مردوں سے یہ خواتین جو ہیں اپنے آپ کو کیسے بچاتی ہیں اور کس طرح سے دن میں بری نظر سے اور رات کی تاریکی کی سرگوشیوں میں یہ محفوظ رہتی ہیں؟ ان کو کون محفوظ رکھتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کون رکھتا ہے؟ بتاؤ کون رکھتا ہے؟ ان بقول الیگزینڈر پوپ کے ان کو سلفز رکھتی ہیں. وہ ان کو کہتی رہتی ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی نیت خراب ہے، کیونکہ وہ اندر کا حال بھی جانتی ہیں. جو دل و دماغ میں چل رہا ہوتا ہے ہیرو اور ہیروئن کے، لورز کے، اس کو وہ سارا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کو سرگوشیاں کر رہی ہوتی، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی نیت خراب ہے، اس کے ساتھ ڈانس نہ کرو، ایسے نہ کرو، یہ پاؤں پیچھے کرو، یہ اب تمہارے پاؤں پہ پاؤں مارے گا، یہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا، پیچھے کرو، اسی کو پیچھے کرو، ہاتھ اپنا ہاتھ پیچھے لے جاؤ، اب یہ تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھنے جا رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. تو اس طریقے سے وہ ان کو بچا رہی ہوتی ہیں ان کی بدنیتیوں سے. میں نہیں کہہ رہی ہوں، پوپ کہہ رہا ہے. تو وہ ان کو الرٹ کر رہی ہوتی ہیں. کامنگ مزہ آ رہا ہے؟ بڑی مزے کی ہے یہ پوائنٹ.
जी बच्चों, next, when kind ocean prompts their warm desires, when music softens and when dancing fires, desire और fires मिल गए हैं दोनों जी। when kind oceans prompt कहता है कि जब prompt में होता है, आपको पता ही है, immediately, फौरी तौर पे, तो कहता है कि जब ये गर्म जज्बात फौरी बेदार होते हैं, when kind ocean prompts their warm desire बहुत ज्यादा जोशीले इमोशनल जज्बात जो हैं जब राइज होते हैं, तो म्यूजिक उनको दबा देता है, उनको पिघला देता है। एंड व्हेन डेंसिंग फायर, और फिर क्या है, वो उनको उन जज्बात को पिघला के उनके रक्स को भड़का देता है। तो कहते हैं ये कौन करता है, पता है आपको कौन करता है? ये पीछे सिर्फ का हाथ होता है, ये कंट्रोल कर रही होती है। वैसे एक चीज है बच्चों, अगर आप लोग भी देखें तो ये सम मूवीज में भी मैंने देखा ये होता है कि जो बहुत ज्यादा हीरो हीरोइन से मोहब्बत कर रहा होता है तो वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाता, बस वो कुछ कर जाएगा तो वो गाना गाना शुरू कर देता है, होता है ना ऐसा, या वो डांस करना शुरू हो जाता है, बेशक वो सड़क ही हो, सड़क पे वो ढोल बजना शुरू हो जाते हैं, सड़क पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और सड़क पे ही वो जो है वो गाना गाना शुरू कर देता है और अपनी महबूबा को डिफरेंट नामों से उसकी अदाओं से पुकारना शुरू कर देता है, ऊंची ऊंची आवाजें लगाना शुरू कर देता है ना, ओ हसीना मान जाओ। ओके बैक। तो इस तरीके से वो कहते हैं ये कौन करता है, उनके वो जज्बात, वो उनके इमोशंस, सेंटिमेंट्स जो अरूज पे होते हैं उनको म्यूजिक में ढाल के, म्यूजिक में। अच्छा एक और चीज है, ये पर्सनली बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों में ये फीलिंग्स आती होंगी। समटाइम ऐसा होता है कि जो म्यूजिक लगा होता है, अगर रोने वाला लगा होता है यानी मूड बन जाता है, बस ठीक है, हम लोग भी अपनी यादों में इंडल्ज हो जाते हैं। अगर कोई उस वक्त दुखी याद भी ना आ रही हो, दुखी बात याद भी ना आ रही हो, तो दुखी जो है ना वो एटमॉस्फेयर बना होता है क्योंकि वो दुखी गाना लगा होता है, तो उसमें हम लोग अपने आप को मजबूर करते हैं, अच्छा बताओ हमें जिंदगी में क्या दुख था, तो वो दुख को लेके ताकि उस गाने के साथ हमारा भी कुछ रिदम बन जाए, होता है ना ऐसा। तो अगर कोई ऐसा कोई रोमांटिक गाना लगा हो या इमोशनल, तो थोड़ा सा बॉडी में मूवमेंट होना शुरू हो जाती है बंदे के, बेशक वो किसी फंक्शन में। तो इस तरह से बेटा कुछ जज्बात ऐसे होते हैं। एनी हाउ आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट लाइन्स जी। इट्स बट देयर serves the voice celestial no, though on earth is the world with men below. Yes, honor is दाओ। मैंने आप लोगों को बताया था कि दाओ जो है वो इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, तो दाओ का मतलब तुम होता है, ठीक है, दाओ तुम के लिए यूज किया जाता है, यू। इसमें स्लेशियो जो वर्ड है इसका मतलब है समावी। अब इसमें जो है अलेक्जेंडर पोप बता रहा है इट्स बट, यानी टिस का मतलब होता है इट्स, ये है TIS टिस, तो इसका मतलब क्या है, इट्स। टिस बट देयर सेल्फ द वॉइस लेशियल नो। दरअसल ये हिफाजत जो है उन्हीं सिल्स की ही बदौलत है,
میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جو کہ سلیشیو نو، جو کہ آسمانی مخلوق ہیں، اور یہ سارا کچھ اوپر سے واچ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ لوگوں کے ریڈار ہیں، سیٹلائٹس ہیں، وہ ساری کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، واچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ صرف کو بھی کہا کہ وہ بھی ان کو واش آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ بہتر جانتی ہیں. دو آنرز دا ورڈ دا مین بلو. مین بلو یعنی کہ حقیر، نیچا سوچنے والے انسان. حقیر دنیا کے مرد کا خیال ہے کہ عزت جو ہے، آنر جو ہے، وہ جسٹ ایک نام ہے، کچھ نہیں ہوتا. عزت آبرو کچھ نہیں ہوتا، یہ جسٹ نام ہے، بس زندگی جو ہے وہ انجوائمنٹ کا نام ہے. تو الیگزینڈر پوپ یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا، یہ حقیر مردوں کی ایک جو ہے نشانی ہے، ان کا خیال ہے، ایسا نہیں ہے. عزت تو عزت ہوتی ہے. تو انسان جو ہے اگر دنیا میں جو ہے رہتا ہے تو وہ اپنے ایگو کی وجہ سے، وہ اپنے پراؤڈ کی وجہ سے، وہ اپنی رسپیکٹ کی وجہ سے جو ہے اپنی جو ہے آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہے، اپنی شناخت کریٹ کرتا ہے. لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کی کریکٹر کی وجہ سے، اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے کہ وہ کیسا ہے. جی نیکسٹ، سم نیمس دیر آر ٹو کانشیس آف دیئر فیس فار لائف predestined to the norms embrace. جی اس میں پوپ نے نمس کا جو ہے استعمال کیا پانی کے لیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کہتا ہے کہ جو نمس ہیں، یہ جو پانی کی دیوی ہیں، بہت جو ہیں خوبصورت خواتین ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ predestined اٹ مینس کہ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو ایسی خواتین ہوتی ہیں نا، ان کے وہ اپنے چہرے کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتی ہیں. سم نیمس آر ٹو کانشیس، بہت زیادہ فکر مند رہتی ہیں آف دیئر فیسز، اپنے چہرے کے بارے میں، کہ اپنے چہرے پہ بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے ہماری جو سوسائٹی میں ہے ساری نمس بنی ہوئی ہیں، ہے نا. میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، ماریا بھی لگاتی ہیں، عائشہ بھی لگاتی ہیں، ہے نا. عائشہ لگا رہے ہو کچھ چہرے پہ؟ نہیں؟ اچھا. تو ان کی جو قسمت میں پوری زندگی ہوتی ہے وہ لکھ دی گئی ہوتی ہے. فور لائف جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے. ٹو نارمس امبریس، کس طرح سے کہ خاموشی سے لکھ دی جاتی ہے ان کی، کہ یہ جو ہیں یہ نارمس ہیں، یہ جو ہیں یہ نیمس ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. These swell their protects and exalt their pride when offers are disdained and love denied. Denied means محروم ہونا، چھوڑ دینا. swells پھیلانا، prospects توقع رکھنا، exalt بیان کرنا بڑھا چڑھا کے یا بلند کرنا، disdained حقیر جاننا. تو اس میں جو ہے الیگزینڈر پوپ بتا رہا ہے جو خواتین these swell their prospects and exalt their pride، جو ایسی خواتین ہوتی ہیں ان کا تکبر بہت بلند ہوتا ہے، جو نارمز ہوتی ہیں. اور یہ ان کے لیے ساری جو بھی ان کو when offers، جب بھی ان کو کوئی آفر کی جاتی ہے تو وہ اس کو حقیر جانتی ہیں. وہ ساری پیشکش جو ہے
وہ ڈسڈینڈ ہوتی ہے اینڈ لو ڈینائڈ. اور اس طرح سے جو محبت کا جواب ہے وہ صرف انکار ہو جاتا ہے ان کی طرف سے. دین گے آئیڈیاز کراؤڈ the weekend brain, wild peers and dukes, and all their sweeping trains. جی ڈیوکس کسے بولتے ہیں آپ کو پتا ہوگا. ڈیوکس بیٹا وہ ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے اگر اولڈ موویز دیکھی ہوں تو اس میں ان لوگوں نے جو ہے وہ لباس پہنے ہوتے ہیں, بڑے زبردست بڑے بڑے جوتے پہنے ہوتے ہیں, تلوار لگائی ہوتی ہے اور وہ ایک گاؤن سا پہنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے انہوں نے کی ہوتی ہے. تو گلوز پہنے ہوتے ہیں سم ٹائم, اور کیپس پہنی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی ڈریسنگ میں جو ہے نوابی جو ان کی ہوتی ہیں ڈریس, تو دیز آر کالڈ ڈیوکس. اس میں جو ہے گے آپ کو پتہ ہی ہے خوشنما ہوتا ہے, اور کراؤڈ ہجوم گھیر لینا. تو سویپنگ ٹرین یعنی کہ جو سویپنگ ٹرین ہے اس کا مطلب ہے کہ اچھے خاصے یعنی کہ چنچل حسینہ جیسے جو ہے کپڑے پہننا, زرق بھرق والے بہت زیادہ جو ہیں وہ خوشنما کپڑے پہننا اس کو بولتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ نوم ہی کی وجہ سے ہے کہ ان حسین لڑکیوں کے دماغ جو ہے خالی دماغ خوشنما خیالات جمع ہوتے رہتے ہیں, یعنی کہ وہ امیجینیشنز میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ جو ڈیوک ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں, اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیوک کے لباس میں جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم ڈیوک بن گئے, ہم نواب بن گئے. تو وہ اسی خوشی میں رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کچھ اسٹینڈرڈ ہے, کچھ اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں. تو ہم لوگوں کا بڑا رکھ رکھاؤ ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اب لڑکیاں موسٹلی 14 سے 16 سال میں امیجنیشن میں رہنا شروع ہو جاتی ہیں, اپنے آپ کو سنوارتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں, آپ خاموشی سے کارنر میں بیٹھ کے ان کو تھوڑا سا جائزہ لیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی خیالات میں ہیں, خود ہی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی کر رہی ہوتی ہیں اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے, نومز کی وجہ سے. نومز ان کو خوش رکھتے ہیں, یعنی کہ ان کو ان کے امیجنیشن میں رکھتے ہیں, ان کو ان کے تخیل میں رکھتے ہیں, اور وہ خوش رہتی ہیں. اور ایسا ہے سوسائٹی میں, ایسا ہے کچھ لوگ اپنے آپ میں بنتے سنورتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بڑی یعنی کہ بادشاہ کے لیول پہ, کوئین کے لیول پہ, پرنسس کے لیول پہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو دوسروں سے اس طرح سے بات کرتے ہیں. ہم لوگ سم ٹائم پنجابی میں ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں ایویں باندھا رہتا ہے, پلے دے کچھ نہیں ہے گا. تو یہ چیز جو ہے بتا رہا ہے الیگزینڈر پوپ ان لائنس میں کہ یہ ایویں بندے رہتے ہیں, پلے ان کے کچھ نہیں ہوتا. تو یعنی کہ اپنے خیالات میں رہ کے خوش رہتے ہیں, اور کچھ لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کمال کی زندگی, اپنے آپ میں ہی خوش رہتے ہیں, ان کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے, کوئی مرے جیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو خوش ہے نا. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے بچوں, اپنے آپ میں خوش رہنا. اوکے ویل نیکسٹ, اینڈ garter stars and cronets appear, and in soft sounds your grace salutes this ear, salutes their ear. جی ان لائنس میں الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. اس میں جو ہے گریٹر اس نے جو ہے نواب کو کہا ہے, گارٹرز جو ہے اس نے نواب کو کہا ہے, اور کرونیٹس جو ہیں وہ تاج پہنے ہوئے جو نائٹس ہوتے ہیں ان کو بولا ہے. سٹارز جو میڈل لگائے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میڈل لگے ہوتے ہیں, تو وہ ساری اپیرنس جو ہے نا نواب کی وہ بتا رہا ہے ان میں کہ کس طرح سے ہوتے ہیں.
وہ کہتا ہے کہ جو انگلستان کے اونچے اونچے درجے کے نواب ہوتے ہیں نا، وہ ستارہ میڈل پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو نائٹس ہوتے ہیں وہ تاج پہنے ہوئے نائٹس ہوتے ہیں، اور جو کہ حسین لڑکیوں کے خالی دماغ میں جو ہے وہ تصور میں آتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو یہ نائٹس بنا ہے، ہمارے لیے تو یہ جو گارٹر ہے یہ اس طرح کا ہوگا، یہ اس طرح کا ہوگا. تو کہتا ہے کہ یہ خواب کون لے کے آتا ہے؟ یہ نارمس لے کے آتی ہیں. تو کہتا ہے کہ ان آل سافٹ ساؤنڈس یور گریس سیلیوٹ دیئر ایئر. کہتا ہے کہ اس تصور میں جو ہے جو میلڈی ساؤنڈس ہیں وہ ان کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے کانوں میں گونج نہیں رہی ہوتی، ان کو اداب پیش کر رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں اس طریقے سے جو ہے ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی امیجنیشن کو دہرا رہی ہوتی ہیں. اور یہ امیجنیشن کون لے کے آ رہا ہوتا ہے، یہ تھاٹس کون لے کے آ رہا ہوتا ہے؟ یہ ان میں نارمس پیدا کرتی ہیں. نیکسٹ، اٹس دیز دیٹ ارلی ٹینٹ the female soul, instruct the eyes of young cockatoos to roll. جی، کوکٹس کا میں نے آپ کو پہلے بھی مطلب بتایا تھا. کوکٹس کا مطلب جی اسٹوڈینٹس، جی خوبصورت کو بولتے ہیں. لکھ رہے ہو نا ساتھ میں، اس کو بیٹا لکھتے جاؤ. اس سے ہوگا کیا کہ اس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ جب آپ پڑھو گے خود سے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ اولڈ انگلش ہے، اس میں کافی آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی پڑھنے میں. جی، اٹس دیز دیٹ ارلی ٹینٹس دا فیمیل سول. اس میں یعنی کہ یہ جو نارمس ہیں یہ دیٹ ارلی ٹینٹس دا فیمیل سول، جو انسانی روح کو یعنی کہ جو خواتین کی روح ہیں ان کو بہت جلد آلودہ کر دیتے ہیں. یہ نارمس جو ہیں کیسے آلودہ کر دیتے ہیں؟ یعنی کہ وہ امیجنیشن میں رہتے ہیں، اور وہ جو چنچل حسینائیں ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ اپنی نگاہیں جو ہیں ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیتی ہیں. instructs the eyes to young cockatoos to roll. یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیالات نارمس جب لے کے آتی ہیں نا خواتین کے ذہن میں، تو وہ اتنی میچور ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ پھر ان خیالات پہ ہی جو ہے وہ زندہ رہنا شروع ہو جاتی ہیں، ان خیالات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ان کی روح کو آلودہ کرنے سے مراد ہے آلودہ کر دیتی ہیں. اٹ مینس کہ ان میں وہ عنصر آ جاتا ہے کہ ہم ہیں اس طرح کی، ہم ہیں، ہمارے میں یہ جو ہے کوالٹی ہے، ہمارے میں یہ کوالٹی ہے، ہمیں اس طرح ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نا 1997 میں ہم لوگ ایک اکیڈمی گئے، وہاں پہ انگلش کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا، تو وہاں پہ ہم لوگ تھیں 4 لڑکیاں. اس وقت کافی تھوڑا سا جو تھا نا سختی تھی کہ لڑکیوں کی علیحدہ کلاس ہوتی تھی، لڑکوں کی علیحدہ ہوتی تھی. اب یہ تھا کہ ایک لڑکا آ گیا اس میں، تو کیونکہ اس وقت یہ ٹریڈیشن نہیں تھا کو ایجوکیشن کا، لڑکیاں علیحدہ پڑھتی تھیں، لڑکے علیحدہ پڑھتے تھے. اب وہ 4 لڑکیاں، اب جو اکیڈمی کا جو تھا آنر، اس نے کیا کیا، اس لڑکے کو بھی اسی کلاس میں بھیج دیا. تو ہم لوگ 4 لڑکیاں ایک طرف بیٹھ گئیں، وہ لڑکا ایک طرف بیٹھ گیا. اب ان میں ہم تھیں. ویسے شروع سے میرا یہ ہے کہ میری دوست بہت کم ہوا کرتی تھی، میں دوست نہیں بناتی تھی، کلاس فیلو ضرور ہوتی تھی. اور دوسرے 2-3 دن گزرے تو تیسرے دن وہ لڑکا نہیں آیا. اب وہ لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں. سننی تو نہیں چاہیے لیکن میں نے سنی، اب کیا کرتی، میں بھی تو ان کا حصہ تھی. تو باتیں کرنا شروع ہو گئی. تو نے اس کو دیکھا تھا؟
किस तरह से वो ऐसी आंखें करके पीछे की तरफ देख रहा था। अच्छा हुआ है नहीं आया, 2 दिन हो गए हैं, दूसरी तीसरी बोलती है 2 दिन हो गए वो नहीं आ रहा। अच्छा, उसको हो सकता है उसको समझ ही ना आई हो, या हो सकता है उसका दिल ना लगा हो, लेकिन पीछे तो वो मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहा होता था जैसे पता नहीं क्या होता है। अब ये ना आप कह दीजिएगा कि मैडम आपको कैसे होता है, मुझे लगता है कि ये पोप के माइंड में ये चीजें चल रही थी। देखिए उसने कहा कि वो उनको अलूदा कर देता है। इट मीन्स कि वो लड़कियां अपने आप को कुछ समझती हैं। जब वो समझती हैं तो उसको उनको कैसे पता चला कि वो उनकी ही तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा है? क्या वो उनका तवज्जो नहीं थी पढ़ाई की तरफ? हाँ, ये चीज कि ये जो इसने कहा इंस्ट्रक्ट द आईज टू यंग पपीज टू रोल, फिर वो जब अलूदा हो जाती है फिर उनकी नजरें भी ऐसे उठती हैं कि देखो हमें कोई देख तो नहीं रहा, हम इतनी खूबसूरत हैं, हमें हमें कोई देख रहा है, हम किसी के अट्रैक्शन का सबब बन रही हैं या नहीं। तो इस सेंस में उसने बात की है अलेक्जेंडर पोप ने कि वो आइज रोल कर रही होती है। और ये हकीकत है, जब आप लोग बहुत ज्यादा वेल ड्रेस होते हैं, मैं वैसे रियलिटी को मुंह पे मार देती हूँ, सॉरी बेटा, तो जब आप बहुत ज्यादा वेल ड्रेस होते हैं, आप लोग पार्टीज में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, तो अपने आप को वो सीधा सही कर रहे होते हैं, ऐसे देख भी रहे होते हैं कि हमें कौन कौन देख रहा है। अगर आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना होता है तो आपका दिल चाह रहा होता है जिसको दिखाने को, वो आपको नहीं देख रहा होता ना, तो कहते हैं ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा, ये मेरे ड्रेस को तो देखे। बेशक ये नहीं मैं कहती, बेशक वो आपकी कजन हो, आपकी सिस्टर हो, या आपके कोई रिलेटिव्स हो, तो पिछली फंक्शन में तो इसने इतना प्यारा ड्रेस पहना था, मैंने इस फंक्शन में इससे ज्यादा अच्छा पहना है, तो ये मुझे देख क्यों नहीं रही, शायद जेलसी फील कर रही है। तो इस तरह की थिंकिंग्स जो हैं आती हैं बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम इसका हिस्सा हैं, तो जाहिर बात है जो इस सोसाइटी में चलता है वो फीलिंग्स हमारे अंदर भी होती हैं, और ऐसा होता है। हम ऊपर से तो हम कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है, हम महसूस करते हैं। तो इसी चीज की वो बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप के नॉर्म्स, उनके उनके अंदर ख्यालात ला ला के अपनी खूबसूरती के मर्द कहता है कि मैं जो हूँ ड्यूक बन गया हूँ, मैं शहजादा बन गया हूँ, औरत कहती है मैं शहजादी बन गई हूँ, तो वो अपने आप को संवारते रहते हैं। उसके बाद वो किसी फंक्शंस वगैरह में जाते हैं तो वो अपनी आंखों को घुमा घुमा के देख रहे होते हैं कि मेरी कौन तारीफ करता है, मेरी तरफ कौन देखता है, मैं देखूं। और ये चीज आप आगे देखेंगे बेलिंडा में भी आएगी। तो इट मीन्स के नॉर्म्स के साथ बेलिंडा मिल चुकी है। ओके वेल, टीच infant cheeks a bidden blush to know and little hearts to flutter at a boo। बात आ गई जो मैं अभी आप लोगों को समझा रही थी। इसमें क्या है बच्चों कि इसमें जो है बताया जा रहा है टीच इन्फेंट चीक्स, इन्फेंट चीक्स दुशीजा के रुखसार, बिडन ब्लश टू नो, मसनूई जो सुर्खी आ जाती है। बिडन ब्लश का मतलब होता है, यानी कि पहले तो इस तरह होता था ना, जब लोग मक्खन खाते थे या इस तरह दूध वगैरह, तो उनकी रुखसार खुद से कुदरती जो थे वो सुर्ख होते थे। अब जो है वो खुद किए जाते हैं डिफरेंट मेकअप की कैटेगरीज को यूज करते हुए। तो फ्लटर का मतलब मैंने आपको बताया, उसका मतलब फड़फड़ाना होता है। और ब्यू पता है आपको, ब्यू का जी चंचल मर्द को बोलते हैं, जैसे कि छल छबीला मर्द होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें बता रहा है अलेक्जेंडर पोप टीच इन्फेंट चीक्स एंड बिडन ब्लश टू नो, यानी कि ये जो है ये नॉर्म्स ही हैं जो कि जो इन
خواتین کے جو رخسار ہیں ان پر مصنوعی شرم و حیا جو ہے لانا سکھاتی ہیں. جب مرد ان کو گھورا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ جب ہیرو جو ہے ہیروئن کو گھورا ہوتا ہے اور وہ شرما کے نیچے ہو جاتی ہے اور منہ میں دوپٹہ لے لیتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ نورمز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ان کو مصنوعی شرم سکھا رہی ہوتی کہ اس طرح شرم کرتی ہیں. اور جو اگر کوئی خوبصورت سا مرد سامنے آ جاتا ہے بہت ڈیکوریٹڈ وے سے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے آپ کے جو ہے پرسن کا پرفیوم لگایا ہوتا ہے تو اس سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے ایسا؟ اوکے بھائی. تو وہ جو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں نا کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نارمز کی بدولت ہوتا ہے. نارمز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ نارمز ہی جو ہے ان کو انوالو کرتی ہے اور اس طرح کی عمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جی بیٹا نیکسٹ لائنز ہیں. Of when the world imagine women stray, the self through mystic maze guide their way. OFT آفٹ ہے یہ اور بیٹا آفٹ ہے یہ لیکن یہ کیا ہے؟ آفن. کیا ورڈ ہے یہ؟ آفن. آفن ورڈ ہے یہ. when the world imagine. imagine کیا ہے؟ imagine کا مطلب خیال کرنا. women stray کہتے کہ جب اکثر دنیا خیالی ہوتی ہے تو خواتین سٹرے بھٹک جاتی ہیں. سٹرے ہوتا ہے بھٹکنا. اکثر جو دنیا ہے خیال کرتی ہے کہ یعنی کہ اس خیالی دنیا میں جب خواتین رہتی ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ جب یہ خیالوں میں خواتین رہتی ہیں بچے رہتے ہیں لڑکیاں رہتی ہیں تو وہ بھٹک جاتی ہیں. تو خواتین بھٹکتی ہیں. دا سیلف تھرو مسٹک میزز گائیڈ دیئر وے. تو اس طرح صرف جو ہیں وہ بھول بھلائیوں سے درست راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں. کہتے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں ویو کو دیکھ کے اور رخساروں پہ لالی آنا شروع ہو جاتی ہے تو دنیا خیال کرتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں خواتین بھٹک جاتی ہیں. پھر وہ لڑکے کے جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہوتی ہیں لڑکا آگے آگے ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے اور یہ ہے کہ اس کی چیسٹٹی پہ حرف نہ آئے خاتون کی لڑکیوں کی عزت خراب نہ ہو تو اس کو کون بچا رہا ہے اس کی کون رہنمائی کرتا ہے؟ اس دوران صرف جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے اور ان کو اس سے جو ہے اس سچویشن سے اس بٹر کنڈیشن سے نجات دلانے میں مدد کرتی ہے. نیکسٹ لائنز. Through all the giddy circle they pursue and old impertinence expelled by new. Through all the giddy circle. Giddy circle means جی بھنوردار سرکل. ایکسپیل دھکیلنا. پرسو تعقب کرنا. اور امپارٹیننس شوخ آنکھیں شوخ چشم جسے بولتے ہیں. تھرو آل دا گیڈی سرکل یعنی کہ تمام جو چکر ہیں بھنوردار چکر تو اس میں صرف ان کی حفاظت کے لیے وہ لگاتی ہیں. تھرو آل دا گیڈی سرکل دے پرسو یعنی کہ وہ صرف جو ہوتی ہیں ان کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جو مرد ہے وہ غلط نہ کر دے. تو اینڈ اولڈ پرٹیننس ایکسپیل بائی نیو تو پرانے جو اس کے عاشق ہوتے ہیں ان کے پرے دھکیل دیتی ہے تو اس کی جگہ نئے عاشق لے آتی ہے. اینڈ اولڈ پرٹیننس اور پرانے جو عاشق ہیں ایکسپیلس ان کو
ख़त्म कर देती हैं ये जो सिर्फ हैं और नए ले आती हैं। क्या मतलब है इसका? जी स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि पुरानों को एक्सपेल कर देती हैं और नयों को ले आती हैं। पुरानों में वो जुर्रत पैदा हो जाती है कि वो उन दोशीज़ाओं के जो हैं जेंटल बेल्स के करीब चले जाएंगे, और नए जो होते हैं अभी हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं, वो उनके करीब नहीं होते, वो दूर से हेलो हाई कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कि वो पुरानों की वजह से कहीं ये ना हो कि वो अपनी चेस्टिटी को खो दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। काइंडली इनको पढ़ें, साथ साथ पढ़ेंगे आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा। दूसरा ये कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी भी होती जाएगी कि इसकी जो है लाइंस आती हैं जिनकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है।